أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ألم يعلموا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے جب پڑھائی کا وقت آتا. قرآن مجید تو اصل میں برکت کے لیے پڑھنا بھی چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس محفل میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو قیامت کے دن وہ مجلس حسرت والی ہوگی, یعنی اس پر حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم اس میں قرآن مجید پڑھتے. اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن مجید ضرور پڑھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی توفیق دے, ہمیں بھی, کہ بہتر طریقے پر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح بہت اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات بڑی عمریں ہو جاتی ہیں لیکن قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا, تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے, جتنا اچھا بنا کر پڑھیں گے, جتنا خوبصورتی سے پڑھیں گے, انشاءاللہ اتنی ہی برکت ہوگی, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. اس لیے اگر اب تک کسی نے اس طرح توجہ نہیں کی تو چاہے قاعدے سے پڑھنا پڑے, ہر ایک بات ایسا ہی پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام اکثر ایسے تھے کہ جو بڑی عمروں کے تھے, اور نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل ہوا تو 40 برس کے تھے. تو اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام تھے, تو انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن مجید کو سیکھا, پڑھا اور سکھایا. پھر نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند سے بلند تر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس طرف ہم اہتمام کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت والا کا آپ نے کلام سنا, طائب صاحب کا کلام, جو حضرت والا کے اجل خلفاء میں سے ہیں. انہوں نے اس کلام میں جو بات ذکر کی ہے, ہمارے حضرت اس مضمون میں اصل میں اسپیشلسٹ تھے, اور ان کو کہا بھی جاتا تھا مجدد غض بصر. یعنی اس مضمون کو جس قدر پھیلا کر تفصیل کے ساتھ حضرت والا نے بیان فرمایا ہے, اس سے پہلے کسی اور نے اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. گو کہ اپنے اپنے انداز میں ہر ایک اس مضمون کو بیان کرتا رہا, لیکن جس قدر اس کی برائی حضرت والا کے بیان کے بعد ذہنوں میں آئی ہے, اس سے پہلے اس قدر بیان ذہن کے اندر اس کی برائی نہیں تھی.
اور حقیقت یہ کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، شادی بیاہ میں، غم خوشی میں، روڈ پر، سڑکوں پر، بازاروں میں، بہت مشکل کام ہے۔ اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ نوجوان مبتلا ہوں، بوڑھے بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اور پھر یہ کہ دیندار ہو، بے دین ہو، اچھے خاصے ذکر کرنے والے ہوں، تو کوئی آدمی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ چیز ایسی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا۔ جب بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے تو چھوٹا گناہ بہت آسان ہے چھوڑنا، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ تو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے راستہ چلتے بھی۔ یہاں پر بتوں سے نظریں بچا بچا کر جو ہے، اصل بتوں سے مراد ہے غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا جو بھی ہیں وہ غیر اللہ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ان سے اس میں جو آخر کے اندر جو بات کہی ہے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم نظریں بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو ہمارے لیے کتنی شرم کی بات بھی ہے اور گھاٹے کی بات بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم کما رہے ہیں اور دوسری طرف گما رہے ہیں۔ نظر بچاتے ہیں تو کماتے ہیں، اور جب نظر کی حفاظت نہیں کرتے تو جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اب تک اسے کما رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی محنت کر کے پیسے کمائے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹا دے، وہ عقل مندی کی بات تو نہیں۔ آدمی محنت پسینے سے کماتا ہے اور اپنا پسینہ جو ہے وہ خون کرتا ہے، تب جا کے چار پیسے کماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو حرام میں اڑا دے، اسی طریقے سے اڑا دے، غلط راستے میں اڑا دے، تو یقیناً دکھ کی بات ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم نظروں کی جب حفاظت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن جب انہی نگاہوں کا استعمال ہم غلط کریں گے تو جو ہم نے کمایا تھا اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ اس لیے نظروں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بظاہر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے اب سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، یہیں پر ایک بزرگ میرے پاس آئے، میرے خیال 70-75 سال کے تو ہوں گے وہ، اور ان کو میں نے بہت پہلے یعنی سن 83-84 میں صالح مسجد میں بھی ان کو دیکھا، وہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ خمیدہ کمر تھے، کمر جھکی ہوئی تھی ان کی خاصی، بیچارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اب تو انتقال ہو چکا۔ اس لیے چونکہ ان کا آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہے، میں اس لیے ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ یہ کیسا گناہ ہے۔ تو میرے پاس آئے اور یعنی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا، اور انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی کہ میرے اندر بہت بڑی خرابی ہے، اور خرابی یہی ہے بد نظری کی، اور فرمایا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بری عادت ہے لیکن چھوٹتی نہیں ہے، اور اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میرے خود جو ہے وہ پوتا پوتیاں ہیں، نواسا نواسی ہیں، لیکن اس عمر میں بھی میرے اندر سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے میں اسٹاپ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، ادھر چلا جاتا ہوں، ادھر چلا جاتا ہوں، اور بعض اوقات بعضوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ 1-2 کلومیٹر پیدل بھی چلا جاتا ہوں، لیکن یہ عادت ایسی کہ چھوٹ نہیں رہی۔ تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں جوان اور بوڑھے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور خدا نہ کرے مبتلا ہو تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ وہی ہے کہ بزرگان دین کی صحبت میں جائیں، انشاءاللہ بات سنتے سنتے کان میں پڑھتے پڑھتے دل میں اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آدمی جب کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ بہرحال ان کو جو میں نے بات تھی کہنے کی الحمدللہ کہی، اور وہ ایک وقت تک آنا جانا بھی رکھا، پھر بیچارے شاید بیمار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن یہ ان کی اخلاص کی بات تھی کہ اس عمر میں بھی آ کر انہوں نے اپنے اس مرض کو بیان کیا اور بتایا جو ان میں تھا۔ تو یہ ہر ایک میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس مرض کو معمولی نہ سمجھیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، وہ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم سب انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں، نگاہ اگر پڑ جائے تو دیکھ لو، اگر ایسی عمر کی عورت پر ہے کہ جو ہماری بہن کی، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کہ یا اللہ تو میری بہن جیسی ہے،
یا اللہ یہ تو میری ماں جیسی ہے، یا اللہ یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے. تو یہ اس مضمون کو ذہن کے اندر لا کے تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے کہ آدمی سوچے کہ بھئی میری بہن جیسی ہے، میری بیٹی جیسی ہے، اور میری ماں جیسی ہے، میری دادی جیسی ہے. تو جب ذہن کے اندر اس تصور کو لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق ہوگا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبتوں میں ضرور بیٹھیں کہ جو اس مضمون کو بیان بھی کرتے ہوں، اور جہاں پر رہ کر آہستہ آہستہ کانوں کے ذریعے سے دل تک یہ مضمون پہنچے اور اس گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں. ورنہ بات یہ ہے کہ جو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمانی کا ترجمہ میں حلوہ ایمانی سے کرتا ہوں کہ ایمانی حلوہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جس طرح آدمی کو میٹھی چیز مرغوب ہوتی ہے تو یہ بھی جب اس گناہ سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ حلاوت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس پر جو اجر و ثواب ہے اس کی باقاعدہ آدمی مٹھاس محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا. تو ایک تو یہ کہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جہاں بھی آپ کہیں رہتے ہیں اور وہاں کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزارتا ہے یا کچھ بات دین کی کرتا ہے تو ضرور دین کی بات سننی چاہیے اخلاص کے ساتھ. اور انشاءاللہ اس کا اثر آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے. دیکھیے پتھر پر اگر کوئی پانی کا ٹپکا آتا رہے، پڑتا رہے، گھروں میں ٹائل ہوتے ہیں یا ماربل ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی ایسا نل ہے جو ٹپک رہا ہو تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کا اس پر اثر آنا شروع ہوتا ہے، اس ٹائل پر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. پھر اگر مسلسل وہ ٹپکتا رہے تو اس میں جو ہے گڑا سا بھی پڑ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. اسی طریقے سے بات جب کان میں پڑتی ہے تو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ دل پر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی بات دل سے کی جائے تو اس کے لیے وہی بات ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اور دوسرے وہی کہ از دل خیزت بر دل ریزت، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل ہی پہ گرتی ہے جا کے، درمیان میں کوئی نہیں اچک سکتا اس کو. لیکن شرط یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور جو ہے وہ صحیح جذبے کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آدمی دوسرے کو دین کی بات کہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ قبول کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں روا روی میں سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ بعض اوقات کئی سالوں کے بعد بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنی اس بات کو یاد ضرور دلاتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات کہی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ بعض اوقات ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جس نے وہ بات سنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اس کا ایسا اثر فرماتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد بھی الحمدللہ وہ بات وہ ان کے دماغوں سے محو نہیں ہوتی اور وہ دماغ میں موجود رہتی ہے، بسی رہتی ہے. اس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ معلوم تو سب کو ہوتا ہے، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ کون سی چیز گناہ کی ہے کون سی نہیں، لیکن ہمت پیدا نہیں ہوتی. یہ ہمت پیدا ہوتی ہے نیک صحبت سے، اچھی صحبت سے. ہم جب کہیں کسی کی بھی اچھی صحبت میں بیٹھیں گے آہستہ آہستہ ہمت پیدا ہو جائے گی. دل میں آتا ہے کہ بھائی جب یہ شخص کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، میں کیوں نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی. پھر صرف بد نظری ہی ایک گناہ نہیں ہے، بے شمار گناہ ہے. ان گناہوں سے بچنے کی آدمی کو فکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرماتے ہیں اس پر شکر بھی ادا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ دو ہی آدمی ہیں جو نیک ہوتے ہیں. ایک وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ درویش آدمی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قناعت کا راستہ اختیار کرے. اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خوب دیا، وہ شکر کا راستہ اختیار کرے. قناعت والے کو چاہیے کہ وہ حرص یعنی اپنی ضروریات کے لیے تو تگودو کرے، ضروریات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جستجو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جہاں تک ضروریات سے زائد کا معاملہ ہے بس وہ اس پر قناعت کرے. ہاں جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس پر شکر کرے. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ تلاش معاش کے سلسلے میں جب نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں پریش میں پروف ریڈر کی ضرورت ہے. حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی میں حاضر ہوں، پروف ریڈنگ کا کام کروں گا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم سے پیسے کتنے لیں گے، تنخواہ کیا لیں گے؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی مہینے کا میری جو ضرورت ہے وہ 5 روپے. اس زمانے میں 5 روپے اگر ضرورت بیان فرمائی، باقی آپ کی مرضی ہے جو دے. تو انہوں نے چونکہ وہ جانتے تھے حضرت کے فضل و کمال کو دیکھتے ہوئے اس زمانے میں 10 روپے تنخواہ مقرر کی. چنانچہ اس 10 روپے پر کام کرتے رہے حضرت پروف ریڈنگ کا. بھاولپور کے نواب ان کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ایک بڑے عالم فاضل اور وہ پروف ریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور بہت ہی یعنی قلیل مشاہرے پر 10 روپے محض لیتے ہیں مہینے کا، تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا یا کسی کے ذریعے کہلوایا کہ اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ملازمت بھی وہ دوں گا جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، اور تنخواہ بھی ہماری طرف سے 300 روپے ہم تنخواہ رکھیں گے. تو یہ انہوں نے پیشکش کی بھاولپور ریاست بھوپال کے نواب نے. حضرت نے سوچا کہ اس میں میرا دینی فائدہ کوئی ہے یا نہیں، تو ذہن جب دوڑایا تو محسوس یہ ہوا کہ دین کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں، اور جو نوکری کر رہے تھے اس کے بارے میں جب سوچا کہا کہ الحمدللہ اس میں اتنی فرصت مجھے ملتی ہے کہ کچھ لوگ اگر آتے ہیں اللہ کا نام پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، کوئی دین کی بات بتا دیتا ہوں، تو اس سے دین کا فائدہ بہرحال ہے. اس بارے حضرت نے خط لکھا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میری ضرورت تو صرف 5 روپے کی ہے، اور مجھے یہاں سے ضرورت سے زائد 5 روپے مل رہے ہیں 10 روپے، تو میں باقی جو 5 روپے وہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور 5 روپے سے صدقہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے میرے لیے. آپ جو تنخواہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب 295 روپے زائد ہوں گے میری ضرورت سے. اب میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا لوگوں کو کہ بھئی فلاں کی ضرورت ہے میں دے دوں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں. اس لیے میں اپنے ساتھ یہ مصیبت لینا نہیں چاہتا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. اب آپ اس زمانے میں اگر کوئی ہو تو بولے گا اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ اصل تھے، اور انہوں نے اس قناعت کا راستہ اختیار کیا، اور جو زائد ملا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اس پر شکر بھی ادا کیا. تو دیکھیے یہ ہمارے بزرگ تھے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی بات ہے کہ اس زمانے اور اس زمانے کی ضرورتوں میں بہت فرق ہے، اور وہ سادگی کے زمانے تھے، لوگ جو ہے وہ مٹی کے پیالوں میں پانی پی لیا کرتے تھے، کنگے نہیں ہوتے تھے تو انگلی سے ہی کنگا کر لیا کرتے تھے، بلکہ اگر ہاتھ پیالہ نہ ہو تو ہاتھ کا پیالہ بنا کے ہی پانی پی لیا کرتے تھے. تو بہت سہولت والے، آسانی والے اور بہت ہی سادگی کا زمانہ تھا. لیکن اس زمانے کے اندر یقیناً بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی جو جہاں تک ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو انسان تک وہ دو کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر شکر بھی ادا کرے. فرمایا کہ یہی 2 آدمی ہیں سب اہل ایمان میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دے تو اس پر قناعت کرے، یعنی زیادہ کی حرص نہ ہو، اور اگر زیادہ مل جائے تو اس پر شکر کرے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے پر گر پڑے یعنی کہ ان کو چیرنے پاڑنے کے لیے، تو جتنا نقصان ان بکریوں کا وہ کریں گے اس سے زیادہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو اس کے دین کے لیے وہ اس سے زیادہ نقصان دیں. اور فرمایا کہ وہ ان میں سے ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے. مال کی محبت، جاہ کی یعنی اقتدار کی اور منصب کی محبت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دین کو انتہا درجے کا نقصان پہنچاتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرانے کے لیے دے رہے ہیں تو الحمدللہ تو کافی ہے، لیکن یہ کہ اگر جو ہے وہ اس سے زیادہ کی حرص ہو کہ اس سے زیادہ ہو جائے تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے 1 وادی سونے کی ہو تو وہ اس بات کی محبت رکھتا ہے کہ 1 وادی اور ہو،
اور جب 2 ہو جائے تو 3 کی، اور 3 ہو جائیں تو 4 کی. اور آپ نے فرمایا کہ لا یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ بھر نہیں سکتی ہرس کا مگر مٹی. یہ قبر میں جا کر ہی انسان کو بریک لگیں گے، اس سے پہلے اس کو بریک نہیں لگتے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے ایک جگہ پڑھا. حضرت فرمایا کہ میرے پاس ایک خط آیا امریکہ سے، اور اس میں انہوں نے اس خط کے ساتھ ایک اخبار کا تراشا بھی بھیجا. اس میں اس حدیث کی تصدیق تھی، تائید تھی. انہوں نے لکھا کہ ہمارے یہاں ایک سروے ہوا بھی، اور سروے میں یہ بات انہوں نے پیش کی، لوگوں سے پوچھا کہ جتنے ڈالر تم اس وقت کما رہے ہو تو اس پر تم مطمئن ہو یا اس سے زیادہ تمہیں حاصل ہو تو خوش ہوگے. مثلا ایک آدمی $1000 کما رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری ضرورت 1000 میں پوری ہو جاتی ہے اور تم اس پر مطمئن ہو یا تمہاری خواہش ہے کہ اس سے زیادہ ہو. کہا کہ $1000 ٹھیک ہے، لیکن اگر 2000 ہو جائیں تو پھر میں خوش ہو جاؤں. تو اس کے بعد پھر ایک اور شخص کے پاس گئے جو $5000 کما رہا تھا، اس سے پوچھا. کہا کہ ٹھیک ہے $5000، لیکن 10,000 اگر ہو جائیں تو میں کافی مطمئن زندگی گزاروں گا. اسی طریقے سے کسی 1 لاکھ والے سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی 1 لاکھ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 لاکھ ہوں تو میرے لیے زیادہ اطمینان والی زندگی. تو مطلب یہ تھا کہ جس کو جو مل رہا تھا وہ اس پر قناعت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر چاہتا تھا کہ ہرس تھی اس کے اندر کہ مجھے اس سے زیادہ ملے. یہ جو چیز ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اطلاع دے دی کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب، کہ اگر کسی ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو احبا، وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک دوسری وادی بھی ہو. تو یہ تو 1400 سال کے بعد سروے رپورٹ آ رہی ہے. الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کرے، اس کے لیے تقدو جستجو کر سکتا ہے، لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ صرف مال کی ہرس ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے جائز طریقے سے تو ٹھیک ہے، وہ حاصل کر لے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور پھر اس مال میں جو اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہے اس کا بھی صحیح طریقے پر حق ادا کرے. تو دیکھیے اصل چیز یہی ہے. بعض اوقات آدمی مال کی ہرس میں زیادتی ہے، مال میں جو ہے وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مال کمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مال کی ہرس کی وجہ سے ہم دیگر کتنے گناہوں میں ملوث ہونا پڑ جاتا ہے. اس لیے آدمی کو جو ضرورت اگر پوری ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اگر مزید عطا فرما دے ضرورت سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہی 2 صورتیں ہیں کہ جو اصل انسان کو دیندار بناتی ہیں. اس سے ہٹ کر جو صورت ہوگی تو وہ صورت یقیناً خرابی کی طرف انسان کو لے کے جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں سے آپ واقف ہیں، ہماری تمام پریشانیوں سے واقف ہیں. اے اللہ تمام مصائب کو آپ جانتے ہیں، ہمارے مصائب کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مسائل کو بھی حل فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے. ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا